بچوں، آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سرائے۔ کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ اس کا صحیح لطف اٹھا سکیں۔ ڈاکٹر پال اس رات بہت دیر سے سویا تھا۔ سارا دن اس کے کلینک میں مریضوں کا تانتا بندھا رہا اور اس سے دم لینے کی بھی مہلت نہ ملی۔ لیکن اب صبح 4:30 بجے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سنا کہ مکان کے صدر دروازے کی گھنٹی زور زور سے چیخ رہی ہے۔ سورج طلوع ہونے میں بھی دیر تھی اور چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس سناٹے میں گھنٹی بجنے کی مسلسل آواز سن کر ڈاکٹر پال کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے دماغ پر آہنی ہتھوڑے سے ضربیں لگائی جا رہی ہیں۔ گرم گرم بستر سے اٹھنا اس وقت اس کے لیے سخت تکلیف دہ تھا۔ وہ بے اختیار اپنے ملازم کو کوسنے لگا جو ایک روز پہلے بہانہ کر کے اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ خدا معلوم کون بدبخت میری نیند حرام کرنے آ پہنچا ہے، جہنم میں جائے، اس نے بڑبڑا کر کہا اور لحاف اپنے اوپر لپیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر اب گھنٹی بجانے والا دروازے کو اس انداز میں پیٹنے لگا کہ پورے مکان میں جیسے بھونچال آ گیا۔ کئی منٹ تک یہی کیفیت رہی اور جب ڈاکٹر پال کی نیند اڑ گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ دستک دینے والا ٹلنے والی چیز نہیں، تو وہ تیش میں آ کر بستر سے نکلا اور ڈریسنگ گاؤن پہن کر لڑکھڑاتی چال چلتا ہوا صدر دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ کھول کر جوں ہی اس نے باہر تاریکی میں جھانکا، اچانک ایک شخص دروازے میں گھس کر مکان میں آ گیا اور زور سے دروازہ بند کر کے چٹھنی لگا دی۔ پھر اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ڈاکٹر کا بازو پکڑ لیا۔ ڈاکٹر نے جھٹکا دے کر اپنا بازو چھڑانا چاہا لیکن اجنبی نے اس کا ہاتھ اور سختی سے جکڑ لیا اور ہانپتے ہوئے بولا، مجھے بتایا گیا ہے کہ اس مکان میں ایک ڈاکٹر رہتا ہے۔ ڈاکٹر پال، کیا تمہارا ہی نام ہے؟ اگر تم ڈاکٹر نہیں تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ ڈاکٹر نے جواب دینے سے پہلے پراسرار اجنبی کا نہایت سکون اور بنظر غیر معائنہ کیا۔ پھر مطمئن ہو کر کہ تشویش کی کوئی بات نہیں، اس نے اجنبی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی لائبریری میں لے آیا، جہاں آتش دان میں آگ کے مدھم شعلے ابھی تک رقص کر رہے تھے اور کمرہ خاصا گرم تھا۔ اس نے لکڑی کا ایک موٹا سا گندا آتش دان میں جھونکتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے ہی ڈاکٹر پال کہتے ہیں۔ آفتاب خدا کے واسطے مجھے بتاؤ، کیا میں پاگل ہوں؟ ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر نے اس بے وقت کے ملاقاتی کو غور سے دیکھا۔ اس کا حلیہ بڑا عجیب تھا۔ سر کے موٹے بال الجھے ہوئے اور گردآلود، بدن کے کپڑے تار تار اور چہرہ جس کے نقوش صاف تھے خون سے تر تھا۔ اس کی آنکھوں سے خوف و ہراس اور بھرائی ہوئی آواز میں کپکپاہٹ اور دہشت کا عنصر نمایاں تھا۔ ڈاکٹر نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے اسے بیٹھنے کے لیے کہا جس پر اجنبی دھم سے گر گیا۔ تم زخمی بھی ہو، ٹھہرو میں ابھی تمہاری داستان سنتا ہوں۔ ڈاکٹر نے الماری کھول کر برانڈی کی بوتل نکالی اور گلاس بھر کر اجنبی کو دیتے ہوئے کہا، پہلے اسے پی لو۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں گلاس ختم کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کے اوسان بحال ہونے لگے اور چہرے پر پھیلے ہوئے دہشت کے آثار رفتہ رفتہ غائب ہو گئے۔ چند منٹ تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ آخر اجنبی نے اپنی رام کہانی اس طرح شروع کی، ڈاکٹر صاحب، میرا نام فرینک میتھیون ہے اور میں لندن کا رہنے والا ہوں۔ پیشہ فوٹوگرافی ہے اور میں براسی اینڈ بلیک کمپنی میں ملازم ہوں۔ کمپنی کے کام سے مجھے اس علاقے میں چند تصویریں لینے کے لیے آنا پڑا۔ میں اس علاقے سے قطعی ناواقف ہونے کے باعث گزشتہ 15 روز سے مختلف دیہاتوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں، لیکن مجھے اپنی مطلوبہ تصاویر حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی۔ آخر میں نے ورکنگٹن اور وائٹ ہیون کے اضلاع کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا ارادہ وائٹ ہیون کے رائل ہوٹل میں قیام کرنے کا تھا، جس کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہاں نہانے اور کھانے کی بہترین سہولتیں میسر ہیں۔ چنانچہ گزشتہ رات میں اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر روانہ ہوا۔ یہ تمام راستہ حد درجہ ویران، سنسان اور دلدلی میدانوں پر مشتمل ہے۔ رات بھی معمول سے زیادہ سرد اور تاریک تھی۔ میں اپنی دھن میں مست موٹر سائیکل اڑائے وائٹ ہیون کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ موٹر سائیکل کی رفتار خود بہت دھیمی پڑ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہانپنے لگی اور آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ میں نے موٹر سائیکل سے اتر کر اس کا معائنہ کیا اور یہ معلوم کر کے دل دھک دھک کرنے لگا کہ پٹرول کی ٹینکی تقریباً خالی ہو چکی ہے۔ اس میں دراصل ایک ننھا سا سوراخ تھا جس میں سے پٹرول ٹپک ٹپک کر تمام راستے گرتا آیا تھا۔ میں نے جلدی سے چوئنگم کی گولی چبا کر اس کا ربڑ سوراخ پر لگایا تاکہ جو تھوڑا سا پٹرول باقی بچ رہا ہے وہ ضائع نہ ہو۔ میری بدقسمتی دیکھیے کہ فالتو پٹرول کا ڈبہ جو میں ہمیشہ اپنے سفر میں ساتھ رکھتا ہوں بالکل خالی تھا، حالانکہ میں نے گراج والوں کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ یہ ڈبہ پٹرول سے پر کر دیں، مگر وہ بھول گئے تھے۔ خدا کا نام لے کر میں نے موٹر سائیکل دوبارہ اسٹارٹ کی۔ میں اس ویران علاقے سے بہت جلد نکل جانے کے لیے بے چین تھا، مگر کیا معلوم تھا کہ قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ ابھی میں بمشکل تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ موٹر سائیکل نے پھر چلنے سے جواب دے دیا۔ آپ شاید میری وحشت اور پریشانی کا صحیح اندازہ نہ کر سکیں جو اس وقت مجھ پر طاری ہوئی۔ میرے اندازے کے مطابق نزدیکی گاؤں کم از کم 6 میل پر تھا۔ میں نے جیبی گھڑی نکال کر وقت دیکھا۔
چمکتی ہوئی سوئیوں نے بتایا کہ رات کے پورے 10 بجے ہیں۔ میرے چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہوا میں ہنکی لمحہ بلمحہ بڑھتی جاتی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف پناہ لینے کے لیے کوئی مکان یا کسی کسان کی جھونپڑی تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اس ہولناک سناٹے کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں سے اس ویرانے میں کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ اور پھر میں نے محسوس کیا کہ دھند کا ایک گہرا بادل ہے جو چاروں طرف سے مجھے اپنے حلقے میں لینے کے لیے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس موقع پر اجنبی نے تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر بولا، مجھے یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اس دھند کو دیکھ کر میری وحشت اور اضطراب میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ ایک ہولناک سناٹا میرے گرد و پیش طاری تھا، جیسے میں صدیوں پرانے کسی قبرستان میں کھڑا ہوں۔ دھند نے آخر مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میں نے یوں محسوس کیا جیسے کسی نادیدہ اسیبی قوت نے میرے اعصاب سلب کر لیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یقین کیجئے کہ اپنے دوستوں کے حلقے میں بزدل نہیں سمجھا جاتا اور کئی مرتبہ مختلف ڈراؤنے واقعات کے مراحل سے گزر چکا ہوں، لیکن اس دھند میں اپنے آپ کو مقید پاتے ہوئے مجھے یہ یقین ہو رہا تھا کہ اس میں کسی اسیبی قوت کا دخل ضرور ہے، اور میری چھٹی حس مجھے یہ بتاتی تھی کہ یہ قوت میرے ہی کہیں قریب موجود ہے۔ پھر میں نے اپنے کندھوں پر ایک زبردست دباؤ محسوس کیا اور مجھے یوں معلوم ہوا کہ یہ نادیدہ اسیبی قوت مجھے ایک طرف بڑھنے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس طرف نہ جاؤں، لیکن بے بس تھا۔ ایک بے جان لاش کی مانند گھنی ہاردار جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگا، جن کے درمیان دروازے کی شکل و صورت کا ایک وسیع شگاف مجھے قریب جانے پر دکھائی دیا۔ جو ہی میں اس شگاف میں داخل ہو کر دوسری جانب نکلا، میرے کندھوں پر رکھا ہوا ناقابل برداشت بوجھ فوراً دور ہو گیا۔ شاید اس آسیب نے اب میرا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ گہری دھند جسے دیکھ کر دہشت طاری ہوتی تھی، آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئی۔ میں نے اب چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی اور پھر میرا دل جیسے خوشی اور مسرت سے ناچ اٹھا۔ اس ویرانے میں پناہ لینے کے لیے آخر ایک مکان دکھائی دے ہی گیا۔ سرائے کی طرز کا ایک بہت قدیم مکان تھا جس کے چاروں طرف خودرو جھاڑیاں اور لمبی گھاس کثرت سے اگی ہوئی تھی۔ امتداد زمانہ کے باعث اس سرائے کی دیواروں کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا، یا اس گھپ اندھیرے میں مجھے ہی سیاہ نظر آیا۔ بہرحال بیچارگی اور مصیبت کے وقت اس سرائے نما مکان کا دکھائی دینا میرے لیے سمندر میں روشنی کے مینار سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ مکان ضرور آباد ہوگا، اور بے شک رات کافی جا چکی ہے، مگر مکان کا مالک یا جو کوئی بھی اس میں رہتا ہے، ایک اجنبی کے لیے دروازہ کھولنے میں کوئی ناراضگی محسوس نہ کرے گا، اور عین ممکن ہے کہ اس تھکے ماندے اور بھوکے پیاسے مسافر کو کھانا بھی کھلا دے۔ یہ خیال آتے ہی گرم گرم چائے، ابلے ہوئے انڈے، بکرے کی بھنی ہوئی ران اور شراب سے بھری بوتل کی تصویریں میری نظروں کے سامنے رقص کرنے لگیں۔ مجھے اپنے آپ پر ہنسی آئی۔ چند منٹ پہلے مجھ پر دہشت اور خوف کی جو زبردست کیفیت طاری تھی، وہ اب سکون اور اطمینان میں بدل چکی تھی۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینے والی اس تاریکی میں سرائے کا راستہ تلاش کرنا بھی کار دارت تھا۔ پھر قدم قدم پر ہاردار جھاڑیاں، لیکن جلد ہی مجھے سرائے کو جانے والا راستہ نظر آ گیا۔ قریب پہنچ کر اس عمارت کے دھندلے نقوش واضح طور پر دکھائی دینے لگے۔ دور سے یہ چھوٹی دکھائی دی تھی، مگر اصل میں یہ عظیم عمارت تھی۔ اس کے بلند دروازے پر کچھ لکھا ہوا تھا جو میں کوشش کے باوجود نہ پڑھ سکا۔ اونچے اونچے درختوں کے ایک زبردست جھنڈ نے اس عمارت کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ ایک عجیب بات میں نے یہ دیکھی کہ عمارت کے چاروں طرف وہی پراسرار دھند پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ دھند اپنی جگہ رکی ہوئی تھی۔ میں نے پوری دل جمعی کے ساتھ دروازے پر زور سے دستک دی اور ایک لمحے تک انتظار کیا کہ شاید دروازہ کھلے، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ تب میں نے کئی مرتبہ اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندھیرے میں اتنی دیر تک چلتے رہنے کے باعث میری آنکھیں گرد و پیش کی اشیاء بخوبی دیکھنے پر قادر ہو چکی تھیں، اور میں حیران تھا کہ عالیشان عمارت کا مالک یا تو نہایت بے پرواہ قسم کا آدمی ہے، یا اسے اپنی گوشائے کنات ہی سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا کہ اس کی حالت درست کرنے پر توجہ دے۔ اچانک میری نگاہ عمارت کی پیشانی پر لگے ہوئے ایک بڑے سے سفید پتھر پر پڑی جس پر چند الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ شاید اس پتھر پر سرائے کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن بغور دیکھنے سے پتہ چلا کہ اس پر عجیب مضحکہ خیز الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہاں آپ کا سفر ختم ہوتا ہے۔ میں سوچتا رہا آخر ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، مگر سوائے اس کے اور کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ پہلے پہل جس شخص نے یہ سرائے بنوائی وہ کوئی بڑا خوش مزاج اور زندہ دل قسم کا آدمی ہوگا۔ ابھی میں اسی پر غور کر رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے مکان کے اندر کوئی شے حرکت کر رہی ہے۔ پھر دائیں ہاتھ کی اونچی کھڑکی کی درزوں میں سے روشنی کی ہلکی ہلکی کرنیں دکھائی دیں اور فوراً یہ روشنی غائب ہو گئی۔ شاید کوئی شخص دروازہ کھولنے آ رہا تھا، لیکن یہ سوچ کر کے دستک دینے والا واپس چلا گیا، وہ بتی بجھا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا ہوگا۔
یہ خیال آتے ہی میں دروازے کو پیٹنے ہی والا تھا کہ مکان کے اندر پھر کسی کے ہولے ہولے چلنے پھرنے کی ہلکی آواز کانوں میں آئی۔ یہ آواز پیروں میں پہننے والے بھاری سلیپروں کے فرش پر گھسٹنے کی آواز سے ملتی جلتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ آہٹ مکان کے اندرونی حصے سے دروازے کی طرف آئی اور ایک لمحے کے لیے رکی۔ پھر میں نے دروازے کی آہنی زنجیر کی دل خشکن کھڑکھڑاہٹ سنی اور لکڑی کا بنا ہوا مضبوط اور بلند دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ دروازہ کھلا اور مجھے پہلے اپنے سامنے ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میرے بدن میں خوف کی ایک جھرجھری سی دوڑ گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری ریڑھ کی ہڈی پر کسی نے برفانی انگلی رکھ دی ہے۔ وہ ایک پستہ قامت اور چھوٹے شانوں والا مضبوط جسم کا آدمی تھا جس کا گول چہرہ دودھ کی مانند سفید اور روشن تھا اور گنجی کھوپڑی اندھیرے میں چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ گردن سے لے کر ٹہنوں تک اس نے سیاہ رنگ کے موٹے کپڑے کا جوغا پہن رکھا تھا، مگر ان تمام عجیب باتوں کے علاوہ جس شے نے میرے جسم پر لرزہ طاری کر دیا وہ یہ تھی کہ اس شخص کے چہرے پر نہ بھویں تھی نہ آنکھیں، بلکہ آنکھوں کی جگہ دو لال انگارے دکھائی دے رہے تھے۔ فرینک میتھیون کہانی سناتے سناتے رک گیا اور خوف سے کانپنے لگا۔ ڈاکٹر پال نے جھک کر کہا، آگے سناؤ، پھر کیا ہوا؟ اس عجیب و غریب شخص کی پشت پر پھر میں نے ایک نوجوان اور بے حد خوبصورت عورت کو دیکھا جو قدیم طرز کا شمعدان ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ مرد جتنا بدصورت اور بدوضع تھا، عورت اتنی ہی حسین اور دلکش تھی۔ اس کا جسم سڈول تھا اور سیاہ آنکھیں جن میں سمندروں کی سی گہرائی تھی بے پناہ چمکیلی تھیں۔ کالے لباس میں اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند دمکتا تھا۔ میں اس کا چہرہ کبھی نہ بھول سکوں گا، مگر اس خوبصورت اور دلکش چہرے پر ایک شے ایسی تھی جسے دیکھتے ہی میرے دل میں اس عورت کے لیے نفرت اور کراہت کے شدید ترین جذبات پیدا ہو گئے، خدا جانے کیوں۔ اور وہ شے تھی اس کے ہونٹ۔ شمع کی مدھم روشنی میں اس کے پتلے پتلے ہونٹ کبوتر کے خون کی مانند سرخ تھے، جیسے وہ تھوڑی دیر پہلے کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے دیکھتے ہی عورت کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا اور اس کی آنکھیں تارے کی مانند چمکنے لگیں۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر میں نے فوراً اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ ان دونوں کا جائزہ لینے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا۔ میں نے رک رک کر اپنا حال سنایا اور صرف ایک رات کے لیے مکان میں پناہ لینے کی درخواست کی۔ جتنی دیر میں بولتا رہا وہ دونوں بے حس و حرکت کھڑے میری بات سنتے رہے، اور جب میں چپ ہوا تو ایک لمحہ انتظار کے بعد بغیر آنکھوں والے مرد پراسرار نے اپنی لمبی لمبی سفید انگلیاں آگے بڑھائیں اور میرے چہرے کو ٹٹولنے لگا۔ شاید وہ یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ میں کوئی اٹھائی گیرا یا بدماش تو نہیں، مگر فوراً ہی اس حسین عورت نے جھک کر مرد کے کان میں آہستہ سے کہا، کافی ہے، اسے اندر آنے دو۔ میں نے یہ فکرہ سن لیا مگر سمجھ نہ سکا کہ کافی ہے سے اس عورت کی کیا مراد تھی۔ مرد ایک طرف ہٹ گیا اور مجھے مکان میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اگرچہ میں اس مکان کی حیت اس میں رہنے والے ان دو پراسرار افراد کی شکل و صورت، لباس اور انداز گفتگو سے کسی قدر سراسیمہ ہو گیا تھا، تاہم اب میرے لیے مکان میں داخل ہونے کی سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ کیا میں اپنے آپ کو اس ویران اور دلدلی علاقے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا اور صبح ادھر سے گزرنے والے سردی سے اکڑی ہوئی میری لاش پاتے؟ خدا کا نام لے کر میں مکان میں داخل ہوا۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ سفید چہرے والا مرد پراسرار کس طرف کو چلا گیا، البتہ عورت نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور پہلی منزل کے ایک کمرے میں لے گئی۔ میں نے دیکھا کہ چلتے ہوئے اس کے پیروں سے ہلکی سی بھی آہٹ پیدا نہ ہوتی تھی۔ ابتدا میں یہ کہنا بھول گیا کہ یہ عمارت 2 منزلہ تھی اور اس میں بے شمار بڑے بڑے کمرے تھے۔ وہ مجھے جس کمرے میں لے گئی شاید وہ خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ میں نے ایک ہی نظر میں دیکھ لیا کہ کمرے کے ایک گوشے میں نہایت آرام دہ بستر موجود ہے، اور وہ مسری جس پر بستر بچھا ہوا تھا وہ کافی بڑی تھی کہ اس پر بیک وقت 4-5 افراد آسانی سے سو سکتے تھے۔ عورت کمرے میں داخل نہیں ہوئی بلکہ دروازے میں ہی رک گئی۔ اس کے لبوں پر ایک عجیب پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے گردن کے اشارے سے رخصتی سلام کیا اور واپس مڑنے ہی والی تھی کہ میں نے جلدی سے نہایت عاجزانہ انداز میں درخواست کی کہ کیا کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے، لیکن یہ درخواست بیکار ثابت ہوئی کیونکہ عورت نے نفی میں گردن کو جنبش دی اور بجائے افسوس ظاہر کرنے کے اس کے سرخ سرخ لبوں پر مزید تبسم چھا گیا، یہاں تک کہ مجھے اس کے سفید سفید چمکیلے دانت دکھائی دیے جو غیر معمولی طور پر لمبے اور نوکیلے تھے۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا اور چلی گئی۔ اب میں کمرے میں تنہا تھا۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف گھومتی ہوئی نظر ڈالی۔ یہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا۔ ایک گوشے میں ہاتھ منہ دھونے کی ایک چھوٹی سی میز لگی ہوئی تھی جس کے قریب ہی چند تولیے لٹک رہے تھے۔ جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ پرانی طرز کی کئی بڑی بڑی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، اور اس کے مقابل کی دیوار کے ساتھ شاہ بلوط کی لکڑی کی بنی ہوئی ایک بے حد مضبوط اور بھاری الماری کھڑی تھی۔ مسری کا ذکر میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔
کمرے کی مغربی دیوار کے کونے میں ایک ہی کھڑکی تھی جو مجھے بند دکھائی دی، اور اسی طرف وہ دروازہ تھا جس سے میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بستر کے قریب کونے میں تانبے کا بنا ہوا ایک نہایت وزنی اور کئی فٹ اونچا لیمپ بھی پڑا تھا جس پر گرد کی موٹی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ زرد روشنی میں کمرے کی یہ تمام چیزیں مجھے ایک خواب کی مانند دکھائی دے رہی تھیں۔ مشرقی دیوار کے ساتھ کوئی شے نہ تھی، البتہ ایک چھوٹا سا دروازہ ضرور دکھائی دیا جس میں قفل لگا تھا۔ میں نے ایک سوراخ میں سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ دکھائی نہ دیا کہ اس کمرے میں کیا ہے، کیونکہ وہاں بڑا اندھیرا تھا۔ شدید تھکن کے باعث میرا سارا جسم ٹوٹ رہا تھا اور میرے کپڑے خاک دھول میں اٹ گئے تھے۔ میں نے سوچا اگر اس وقت گرم گرم پانی سے نہا لوں تو کیا ہی اچھا ہو، مگر افسوس کہ یہاں نہانے کا انتظام نہیں۔ میں نے سونے کی تیاریاں شروع کیں اور اپنا کوٹ اتارا۔ تب مجھے پھر اس حسینہ کا خیال آیا جو مجھے اس کمرے میں پہنچا گئی تھی۔ میں نے اپنے جی میں سوچا، سمجھ نہیں آتا آخر ایسی حسین اور جوان عورت اس اندھے مرد کے ساتھ اس ویران مکان میں کیوں ہے، اور وہ آدمی تو مجھے اس دنیا کی مخلوق کی معلوم نہیں ہوتا۔ ضرور کوئی بدروح ہے، مگر اس بدروح کے ساتھ اس عورت کا کیا تعلق ہے؟ جسم کے ساتھ ساتھ میرا ذہن بھی تھک گیا تھا، اس لیے میں اپنے ہی سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ ڈھونڈ سکا۔ البتہ میں نے یہ طے کر لیا کہ صبح ضرور اس عورت کے معمے کا حل دریافت کر کے رہوں گا۔ بدقسمت فوٹوگرافر کے ساتھ آگے کیا معاملات پیش آئے، یہ جاننے کے لیے دیکھیے اس کہانی کا اگلا پارٹ۔ اور بچوں، آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی ہی مزے مزے کی کہانیاں دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔